یہ یورپ کا اہم ملک اٹلی ہے اور یہ اٹلی کے صرف 8 اہم شہروں کے مناظر ہیں۔ وہاں ملک گیر عوامی احتجاج ہو رہا ہے۔ جی ہاں، 24 گھنٹے کی عام ہڑتال کی کال دی گئی ہے، وہ بھی ہفتے کے پہلے ورکنگ ڈے یعنی پیر سے۔ اس میں سرکاری، نجی سب شامل ہیں۔ وہاں کی 4 مزدور یونین نے فلسطین میں نسل کشی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف مدعا بنایا ہے۔ ریلوے، پورٹ، سکول سب بند ہو گئے ہیں۔ پورا اٹلی گویا پہیا جام کی حالت میں آ گیا ہے۔ مگر صرف یہ سادہ سا پہیا جام نہیں ہے۔ ہڑتال کی کال کے بعد سب گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ یہ دیکھیں، اس میں آپ کو فلسطین کے پرچم بھی خوب نظر آئیں گے۔ È un dato eccezionale, un grande segnale popolare contro la logica della guerra e contro il genocidio della Palestina. Rottura immediata delle relazioni con Israele. یہ احتجاج، یہ ہڑتال، یہ ہیومن رائٹس ڈیموکریٹک ڈسکورس میں بطور حق سب کو دیا جاتا ہے۔ اٹلی اپنے قریبی دوست اسرائیل کو غزہ و فلسطین میں مظالم کرنے سے نہیں روک پا رہا۔ اس احتجاج میں اٹلی کی ہیومن رائٹس دعوے دار حکومت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اس ظلم کو روکے۔ جہاں جہاں لوگوں کو اسرائیلی برانڈز کی کوئی دکان نظر آ رہی ہے، وہ اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کرو، فلسطین کو تسلیم کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگاؤ۔ یہ اسرائیلی حکومت پر پابندی کا بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ غزہ میں حملے رکوانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ Ma per costringere i nostri governi, se non blocchiamo quello che va in Israele, tutto quello che può conseguire con Israele non otterremo mai niente. جی، اب حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں ہونے والی بمباری، مسلمانوں کا قتل عام، بھوک، نسل کشی، نقل مکانی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مغربی ممالک میں یہ تو سب وہ لوگ ہیں جنہیں ہیومن رائٹس بطور مذہب، بطور بلند ترین عقیدہ پڑھایا سمجھایا جاتا ہے۔ جب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس، یہ اقوام عالم سب دھوکہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے عقیدے کے خلاف اسرائیل کے عمل کو برداشت نہیں کر رہے اور باہر نکل آئے۔ اقوام متحدہ میں اس وقت فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کرنے کا سلسلہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس سے آگے نکل چکا ہے۔ اٹلی حکومت ویسے تو 2 ریاستی حل کی حامی ہے، مگر وہ موجودہ حالات میں فلسطین کی حمایت نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال یہ دھندے چلتے رہیں گے۔ آپ بتائیں، آپ کا اس معاملے میں اپنی حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا نبی، آپ کی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟